الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں جن اقوام کو بکثرت مخاطب کیا گیا ہے ان میں سے ایک قوم یہود ہے۔ قرآن کریم میں درجنوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم سے خطاب فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کا مرکزی موضوع ہی قوم یہود ہے۔ اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور ان کے آباء و اجداد میں پائی جانے والی مختلف بیماریوں کا تذکرہ فرما کر مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ یہود میں جو بیماریاں تھیں اور ہیں اور جن بیماریوں کی وجہ سے انہیں خطرناک سزا سے دوچار ہونا پڑا، اگر تم بھی اس راستے پر چلو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو سورہ بقرہ کے اکثر مقامات پر اللہ نے یہود سے خطاب فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی بکثرت یہود سے خطاب موجود ہے، اور ان دو صورتوں کے علاوہ جتنی مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، ان میں کہیں نہ کہیں یہود کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ تو مختلف مقامات پر قرآن کریم نے اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہود کو یہود کیوں کہا جاتا ہے، ان کا یہ نام کس وجہ سے پڑا، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک صاحبزادے کا نام یہودا تھا، اس کی نسبت سے آگے جو اس کی اولاد ہے، اس کا قبیلہ ہے اور اس سے آگے چلنے والی نسل ہے، ان کو یہودی کہا جانے لگا۔ اور بھی مختلف آراء ان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ہیں کہ انہیں یہود کیوں کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر معروف رائے یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہودی اور نسلی اعتبار سے اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، تورات پر اپنے آپ کو عمل پیرا بتاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہیں۔ ابتدا میں یہ شام میں تھے، وہاں سے نکل کر مصر میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں وہاں سے آزادی ملی، پھر دوبارہ شام چلے گئے۔ ایک طویل زمانے تک وہ شام میں رہے، پھر مختلف اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہوئے دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے گئے۔ ان کے چند قبائل ایسے تھے جو کہ عرب میں آباد تھے۔ عرب کی حجاز کی جو مختلف علاقے ہیں، فدق ہے، تیما ہے، خیبر ہے، اسی طرح یثرب، مدینہ طیبہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، ان تین چار علاقوں میں بکثرت یہودی قبائل موجود تھے۔ اب مورخین کے ہاں یہ بحث موجود ہے کہ عربوں میں یہودی کیسے آئے، یعنی یہودی قبائل جو عربوں میں موجود تھے یہ کس وقت آئے اور ان کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو ان کے آنے کی وجوہات مختلف بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک لشکر، یہودیوں کا ایک دستہ یثرب بھیجا تھا۔ یہاں قوم عمالقہ آباد تھی۔ اس قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہود کا ایک دستہ یہاں آیا تھا، اور انہوں نے یہاں جہاد کیا۔ اللہ نے انہیں فتح نصیب کی۔ انہیں حکم تھا کہ اس علاقے میں موجود تمام باغیوں کو سزا دو۔ انہوں نے سب کو سزا دی، لیکن اس علاقے میں قوم عمالقہ کے سردار کے ایک بیٹے کو چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان تھا
اور یہود کے لشکر جو یہاں جہاد میں مصروف تھا، ان کے سربراہ کا یہ خیال تھا کہ یہ نوخیز نوجوان ہے، صلاحیتوں والا لگتا ہے، ممکن ہے کہ آگے جا کر یہ ہمارے کام آئے، اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے۔ تو اپنے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ اس کا فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ اور جب یہ دستہ واپس جاتا ہے تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور جو اس وقت بنی اسرائیل کے جو عمائدین تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دستہ وہاں سے کامیاب لوٹا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے پوری طرح عمل نہیں کیا، انہیں حکم تھا کہ سب کو سزا دو، انہوں نے اپنے طور پر اجتہاد کرتے ہوئے ایک نوجوان کو چھوڑا ہے، تو پھر ان سرداروں نے ان سے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تم نے تو احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کے لیے اب دنیا تنگ پڑی کہ ہم کہاں جائیں، تو ان کا یہ خیال ہوا کہ جہاں ہم نے جہاد کیا ہے، جس علاقے کو ہم نے فتح کیا ہے، ادھر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ واپس آئے اور یثرب میں آباد ہوئے، اور بعد میں انہی کی اولاد یہاں پھلتی پھولتی رہی۔ یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ عربوں کے علاقے میں یہود کیسے آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف آراء موجود ہیں کہ تاریخ کے مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں، شام میں اور دیگر علاقوں میں جب یہود پر عیسائیوں نے ظلم و ستم توڑے اور انہیں رہنے کی جگہ میسر نہ آ سکی، تو وہ دنیا کے مختلف خطوں میں بکھر گئے۔ انہی بکھرنے والے قبائل میں سے کچھ قبیلے ایسے تھے جو گھومتے پھرتے بھٹکتے ہوئے عرب کے علاقے میں آئے، اور یہاں یثرب میں، فدق میں، خیبر میں، تیماء میں، ان مختلف عرب علاقوں میں آباد ہوئے۔ تو اصلاً تو یہ عربوں کے علاقے تھے، لیکن یہودی مظلوم حالت میں یہاں آئے تھے، اور عرب ہر زمانے میں بہادر ہوا کرتے تھے، اور بہادر فراخ دل ہوتا ہے، مہمان نواز ہوتا ہے۔ تو عربوں نے اپنی مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ان مظلوم یہودی قبائل کو اپنے ہاں پناہ دی، اور بعد میں یہ پھلتے پھولتے رہے، اور آہستہ آہستہ ان علاقوں پر انہوں نے اپنا تسلط مضبوط کر لیا۔ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں موجود تھی کہ نبی آخر الزمان کی بعثت اس علاقے میں ہوگی، وہ اس علاقے میں تشریف لائیں گے، اور یہ علاقہ ان کی تبلیغ کا آماج گاہ ہوگا۔ چنانچہ کچھ یہودی علماء اپنے اپنے قبائل کے ساتھ، اپنے متبعین کے ساتھ اس علاقے کو تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے کتابوں میں جو نشانیاں مذکور ہیں تو ان نشانیوں کا حامل علاقہ کون سا ہے۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے جب یثرب کے خطے سے گزرے اور یہاں انہوں نے کھجوروں کے جھنڈ دیکھے اور مختلف نشانیاں انہوں نے ملاحظہ کی، تو سمجھ گئے کہ یہی وہ خطہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری پیغمبر کو بھیجے گا۔ تو وہ اس علاقے میں آباد ہوئے اس نیت سے کہ اس پیغمبر کے ساتھیوں میں سے ہمارا شمار ہو، ہماری اولاد کا شمار ہو، اور ہم ہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمائے۔ تو یہ وہ مختلف نظریات ہیں جو مورخین کے ہاں پائے جاتے ہیں کہ عربوں کے علاقوں میں، بالخصوص یثرب میں، خیبر، فدق اور تیماء وغیرہ کے جو عرب خطے ہیں، ان میں جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی قبائل آباد تھے، تو یہ کس وقت یہاں آئے تھے اور ان کے آنے کی وجوہات کیا تھیں، تو یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو یہ طویل زمانے سے یہاں آباد تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ علاقے حقیقتاً تو عربوں کے تھے۔ خیبر یہ عرب علاقہ ہے، صدیوں سے یہ عربوں کا چلا آتا ہے، اور انہوں نے مظلوم سمجھ کر یہودیوں کو پناہ دی۔ لیکن یہودی چونکہ سازشوں میں معروف ہیں، ہر زمانے میں یہ سازشی قوم رہی ہے، اور پھر دولت کمانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ جہاں جاتے ہیں اپنے لیے ذرائع آمدن تلاش کر لیتے ہیں۔ خیبر میں جب یہ آباد ہوئے تو یہ جو اس کا قابل کاشت خطہ تھا جو عربوں کے استعمال میں نہیں تھا، وہاں انہوں نے محنت کر کے کھجوریں کاشت کی، باغات لگائے، آہستہ آہستہ
اقتصادی طور پر اتنے مضبوط ہوئے کہ خیبر کے عربوں پر انہوں نے تسلط حاصل کر لیا، اور خیبر گویا کہ یہود ہی کے نام سے معروف ہوا۔ آج ہمارا نوجوان یہی سمجھتا ہے کہ خیبر میں تو یہودی آباد ہوتے تھے، یہودیوں کا علاقہ تھا، مسلمانوں نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، حالانکہ یہ یہودی علاقہ نہیں تھا، یہ عربوں کا علاقہ تھا، اور انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو پناہ دی تھی، اور بعد میں یہودیوں نے اپنی سازشی فطرت کو بروئے کار لاتے ہوئے مقامی عربوں پر تسلط حاصل کیا تھا۔ یثرب میں ان کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑے بڑے قبائل تھے جو کہ یثرب میں آباد تھے۔ بنو قریظہ بالکل یثرب کے اندر تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر ذرا اطراف میں واقع تھے۔ ان میں سب سے مضبوط قبیلہ بنو قینقاع تھا، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی اور اقتصادی طاقت کے اعتبار سے بھی۔ دوسرے نمبر پر بنو نذیر تھا، تیسرے نمبر پر بنو قریظہ تھا، جو اقتصادی طور پر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ تو ہر زمانے میں رواج رہا ہے، عرف رہا ہے کہ جو قوم اقتصادی طور پر کمزور ہوتی ہے عام طور پر اسے اس علاقے کے اقوام میں کوئی خاص شہرت حاصل نہیں ہوتی۔ بنو قینقاع چونکہ اقتصادی طور پر مضبوط تھا تو یثرب کا جو سیاسی پس منظر تھا یا پیش منظر تھا اس میں بنو قینقاع کو اہمیت حاصل ہوا کرتی تھی۔ یہ سنار تھے، ان کی اپنی مارکیٹ تھی، اپنا بازار تھا ان کا، اور یثرب کی جو اقتصادی صورتحال تھی وہ تمام تر اسی بازار پر دار و مدار تھا، اس کی اقتصادی صورتحال کا۔ ان کے اندر طرح طرح کی بیماریاں تھیں جس کا ذکر مختلف مقامات پر قرآن کریم کرتا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہ جھوٹ سننے کے بہت دلدادہ ہیں، جھوٹ سے ان کو محبت ہے، حرام کھانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، آگے بڑھ چڑھ کر حرام کھاتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ سود کھاتے ہیں، حالانکہ سود کھانے سے تو ان کو منع کیا گیا تھا۔ سود ہر آسمانی مذہب میں ممنوع رہا ہے، یہ بعد میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے لیے اس کو حلال کر لیا تھا۔ تو سود خوری کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ سود ان کے لیے ممنوع تھا۔ اسی طریقے سے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہاں ان کے اس عادت بد کا ذکر ہے کہ یہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ناحق طریقے سے دوسروں کے اموال پر قبضہ کرنا، یہ ان کی عادت ثانیہ تھی۔ یہ سمجھا کرتے تھے کہ عربوں پر تو ہمارا ایسا حق ہے کہ اگر ہم ان کے مال کھا بھی لیں تو ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو یہ اہل کتاب سمجھتے تھے، عربوں کو یہ امی کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، آسمانی ہدایت سے محروم ہیں، ہم تورات کے حامل ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ہم ان سے اس درجے میں افضل ہیں کہ اگر ہم ان عربوں کا مال ہڑپ کر لیں تو ہم سے کوئی سوال نہیں ہے۔ گویا عربوں کا مال کھانا انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھا ہوا تھا، مذہبی طور پر حلال سمجھا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بازار میں 2 پیمانے رائج کیے ہوئے تھے، ایک پیمانہ لینے کا اور ایک پیمانہ دینے کا۔ دینے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا تھا، کم کر کے یہ دوسرے کو مال دیا کرتے تھے، اور لینے کا پیمانہ مختلف تھا کہ جب خود مال لیتے تھے تو زیادہ کر کے لیتے تھے۔ اس طریقے سے دوہرا معیار انہوں نے اپنے بازار میں رائج کیا ہوا تھا۔ سود پر رقمیں دیا کرتے تھے۔ جو مقامی عرب قبائل تھے اوس اور خزرج کے، ان کے درمیان لڑائیاں کرواتے تھے، سازشیں کروا کے مختلف طریقوں سے ان کو باہم لڑاتے تھے۔ وہ جب لڑتے تھے تو قسم پرسی کا شکار ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک قوم حالت جنگ میں ہو، اس کی اقتصادی حالت تباہ ہو جاتی۔ چنانچہ وہ جب قسم پرسی کا شکار ہوتے تھے تو یہودی ساہوکار انہیں سود پر قرضے دیا کرتے تھے، انہیں سود پر ہتھیار دیا کرتے تھے تاکہ یہ آپس میں لڑیں۔ تو یہ یہود کی ابتدا ہی سے عادت رہی ہے کہ وہ دنیا میں جنگ کروانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آج بھی جنگ کے بیوپاری اگر ہیں تو مٹھی بھر یہودی ہیں،
دنیا جہان میں سازشیں کرتے ہیں کہ مختلف اقوام آپس میں لڑیں۔ جنگ ان کی بنیادی ضرورت تھی اور آج بھی ہے کہ دنیا میں جنگ ہوگی تو لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور پیسے تو ہمارے پاس ہیں، چنانچہ وہ قرضہ ہم سے لیں گے، ہتھیار ہمارے پاس ہیں، ہتھیار ہم سے لیں گے۔ تو یہ طریقہ کار آج بھی ہے ان کا، اور اس زمانے میں بھی تھا۔ اس حد تک یہ ہوس پرست تھے۔ ایک سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی ایک معصوم بچی کا سر ایک یہودی نے پتھروں سے کچل ڈالا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ان بالیوں کے حصول کے لیے اس ظالم یہودی نے ایک معصوم بچی کا سر کچل کر اس کو مار ڈالا تھا۔ اس طریقے سے ان کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں بدامنی اپنے عروج پر تھی، اور بدامنی کی یہ صورتحال تھی کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ طیبہ گئے تو یہود کے کرتوت کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ اندیشوں کا شکار رہتے تھے۔ رات کو ہتھیار بند ہو کر سوتے تھے کہ نہ جانے کہ کس وقت رات کے کس پہر یہودی کوئی شرارت کرے تو ہمارے پاس ہتھیار موجود ہوں۔ ہتھیار پہن کر مسلمان رات کو سویا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر صحابہ کرام باقاعدہ پہرہ دیا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جسے اسطوانۃ الحرس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ طیبہ کا دروازہ ہوا کرتا تھا، اور اس مقام پر صحابہ کرام میں سے ہر وقت کچھ حضرات پہرے داری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ جو کہ اوس قبیلے کے سردار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پر پہرے داری کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور بھی مختلف صحابہ تھے جو کہ یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر آرام فرما تھے، لیکن نیند آپ کی مبارک آنکھوں سے دور تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، کچھ بے چینی غالب تھی، اور اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ہوتا جو ہمارے دروازے پر پہرہ دیتا۔ اتنے میں باہر ہتھیار کے جھنکار کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مسلح آدمی آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ تو باہر سے ایک صحابی نے آواز دی، آواز آئی کہ سعد آپ کی حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطمئن ہو کر آرام فرما ہوئے۔ تو یہ مدینہ طیبہ کی امن و امان کی صورتحال تھی۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال رات کو ہوا تھا، اور صحابہ کی یہ ایک بڑی سعادت ہوتی تھی کہ ان کا جنازہ، ان کے نماز جنازہ کی امامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام کی تربیت اس نوعیت کی تھی کہ وہ اپنی ذاتی خواہش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کو مقدم رکھتے تھے۔ اب حضرت طلحہ بن برا کا انتقال رات کو ہوتا ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہودیوں کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں بدامنی کی فضا تھی۔ تو حضرت طلحہ بن برا نے اپنے خاندان والوں سے کہا، ان کو یہ وصیت کی کہ اگر میرا انتقال رات کو ہو جاتا ہے اور آپ لوگ میری جنازے کی نماز اور جو فرائض ہیں تکفین کے وہ رات کو انجام دینے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائیں اور کسی یہودی کو اپنی شرارت کا موقع ملے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی جو کہ آخری لمحات میں ہے، اس کے سامنے قبر کی منازل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، آپ کے استغفار سے، آپ کے جنازے کی امامت کرنے سے اس کی مغفرت یقینی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پیغمبر میرے جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو اگلے مراحل آسان ہوں گے، لیکن وہ اپنی اتنی بڑی سعادت قربان کر رہے ہیں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے لیے۔ چنانچہ صبح آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لائے، اور ان کی قبر پر تشریف لا کر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندرونی امن و امان کی کیا صورتحال تھی، اور اس امن و امان کی خرابی کے ذمہ دار کون تھے؟ یہی یہودی قبائل تھے، طرح طرح کی بد اخلاقیوں کا شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر زمانی جملے کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک جگہ مسلمانوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہا کرو۔ جب تم مجلس نبوی میں آؤ تو راعنا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو۔ راعنا کسی کو مخاطب کرنے کا ایک مہذب طریقہ کار تھا۔ اگر کسی کو متوجہ کرنا ہو تو راعنا کہہ کر متوجہ کرتے تھے کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو صحابہ کرام اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عرض معروض کرتے تھے۔ یہی راعنا کا جو لفظ ہے، یہودی اس کو زبان مروڑ کر تھوڑا بگاڑتے تھے، بگاڑ کر یہ لفظ ادا کرتے تھے، اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح کرتے تھے کہ جس تلفظ کی ان کے ہاں کچھ اور معنی تھے، چنانچہ وہ لفظ کو بگاڑ کر نئی شکل دیتے تھے۔ وہاں موجود عام مسلمان سمجھتے تھے کہ شاید یہ ادب کے ساتھ حضور علیہ السلام سے گزارش کر رہا ہے، لیکن یہودی کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا، وہ اور معنی مراد لیتا تھا، بے ادبی کا مرتکب ہوتا تھا، اور اپنے ہاں جا کر پھر ہنستے بھی تھے کہ ہم تو وہاں جا کر یہ حرکت کرتے ہی ہیں، ہماری دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی یہ راعنا کا کلمہ کہنا شروع ہو گئے۔ اس پر قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ راعنا مت کہو، انظرنا کہا کرو، کیونکہ راعنا ذو معنی کلمہ ہے، آپ صحیح معنی مراد لیتے ہو، یہودی غلط معنی مراد لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو انظرنا کہا کرو جس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہے، تاکہ یہودیوں کی یہ جو خوش فہمی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، مسلمان السلام علیکم کہتے تھے، یہ لام کو تھوڑا سا چھپا کر السلام علیکم کہہ دیتے تھے، اور السلام علیکم کا مطلب بد دعا ہے کہ تمہارے اوپر موت ہو، سام موت کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی کہ کوئی یہودی آیا اور اس نے اسی کلمے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں، چنانچہ ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بدبختو تمہارے اوپر موت ہو، یہ تم کس جملے کے ساتھ بارگاہ نبوی میں آ کر عرض کر رہے ہو؟ تو اس قسم کی بد اخلاقیاں یہود کے ہاں معروف تھی۔ یہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ صبح کے وقت اسلام قبول کر لو، جا کر مسلمان ہو جاؤ منہ زبانی، اور شام کو پھر دین سے پھر جاؤ۔ اور اس منصوبے کا ایک خاص مقصد تھا کہ جب بکثرت ہم ایسا کریں گے کہ دن کو اسلام قبول کریں گے، شام کو کفر کا اعلان کریں گے، تو یہ عرب سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آخر اسلام میں ایسی کیا برائی ہے کہ لوگ صبح آتے ہیں اور شام کو واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب ایک جگہ لوگ جاتے ہیں اور پھر جلدی ہی واپس آ جاتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ آخر وہاں ایسا کیا شر ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں ٹکتے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے عجیب و غریب قسم کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ ان کی اسی شرپسندی کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تینوں قبائل کو ایک ایک کر کے مدینہ طیبہ سے نکالا۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا، یہ شام کے علاقے ازریات میں چلے گئے۔ دوسرے نمبر پر بنو نذیر کو نکالا گیا، یہ جب مدینہ سے نکلے تو خیبر میں کچھ یہودی پہلے سے آباد تھے تو یہ وہاں چلے گئے۔ اور تیسرے نمبر پر بنو قریظہ کی بستی تھی، انہوں نے غداری کی تھی، عین جنگ کے درمیان مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی، اور غداری کی سزا ہر زمانے میں موت ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں۔ بنو قریظہ نے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد کرے،
تو حضرت سعد زخمی تھے، وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا کہ ان کے تمام جو قابل لڑائی مرد ہیں انہیں سزائے موت دی جائے، اور یہ فیصلہ انہوں نے تورات کی روشنی میں کیا۔ چنانچہ بنو قریظہ نے اس کو قبول کیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو بڑا سخت فیصلہ ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ جو جرم ہم نے کیا ہے اس کی سزا یہی ہے۔ تو اس طریقے سے ان جرائم کی وجہ سے پہلے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا، یہ خیبر چلے گئے، بعد میں غزوہ خیبر میں ان کی خیبر میں حکومت کو بھی توڑ کے رکھ دیا، خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی گئی لیکن ملکیت مسلمانوں کی تھی، یہودی وہاں کاشتکاری کرتے تھے اور پھر مسلمانوں کو طے شدہ حصہ بطور خراج کے ٹیکس کے ادا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ اس طریقے سے خطہ عرب کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناپاک وجود سے پاک کیا۔